الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلِ دی مدد کعب ایمہ مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد. بیر اسماعیل خم میرا سر تسلیم رکھ اس قتیل شیوہ صبر و رضا کے واسطے. بندگان پارسا میں کر لے شامل ہے خدا میر زین العابدی مرد خدا کے واسطے. عبد اور عبدہ کا پردہ اٹھا آج کی رات. عبد اور عبدہ کا پردہ اٹھا آج کی رات. رب سے ملنے گئے محبوب خدا آج کی رات. محو آرام ہے سرکار مدینے والے. محو آرام ہے سرکار مدینے والے. ام ہانی تیرا گھر خلد بنا آج کی رات. کہہ کے ارسال کیا جس نے من اللہ نور. اسی مرسل کی طرف نور گیا آج کی رات. آئے جبریل لیے غسل کی خاطر کوثر. سینہ شاہ امم چاک ہوا آج کی رات. رب سے ملنے گئے محبوب خدا آج کی رات. اللہ اللہ تیرے قدموں کا بوسہ لینے. اللہ اللہ تیرے قدموں کا بوسہ لینے. تیرے قدموں کی طرف عرش بڑھا آج کی رات. رب سے ملنے گئے محبوب خدا آج کی رات. امتی امتی ہے ان کی صدا رب کے حضور. بخشے ہی جائیں گے اب ماں و شما آج کی رات. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر فرماتا ہے. اور ایسی حیران کن معراج کہ جس پر عقل و دانش کے گھوڑے دوڑانے والے دنگ و ہراساں اور ششدر و ساکت ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفتار معراج کے ساتھ آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے. یہیں تک بات ہوئی تھی. سدرۃ المنتہا ہے جس پر ایک درخت ہے کہ اس کے پھل مٹکے اتنے بڑے بڑے ہیں اور اس پر جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں اتنے بڑے بڑے ہیں. اور یہ حد ہے مرسلین ملائکہ جو ہیں ان میں سے سب سے بہتر و افضل حضرت سیدنا جبرائیل امی علیہ السلام، ان کی حد ہے. تو کیا یہ اپنی حد کو عبور کر سکتے تھے؟ کیا کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر معراج کیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اب جناب جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے آپ جائیں گے. اب خلوت ہے، ساتھ میرا یہیں تک ہے. میں اس سے آگے اگر بال برابر بھی جاتا ہوں تو میرے بالوں پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے. تو کیا بالوں پر خاکستر ہو جانے کے بعد بھی اگر جناب جبرائیل چاہیں کہ سدرہ سے آگے بڑھ جائیں تو بڑھ سکتے ہیں؟
نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ ان کی حد سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا پر جا کر رسول انعام علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا جبرائیل تم تو جانتے ہو وزیرا فی السماء و وزیرا فی الارض، دو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں، دو وزیر زمینوں میں ہیں، اور جو زمینوں میں آسمانوں میں جو دو وزیر ہیں ان میں سے ایک تو ہے، میرا ساتھی ہے، میرا ساتھی ہے، اور آج تو یہیں پر ٹھہر رہا ہے، پلٹ کر یہ نہیں کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ آگے چلو، اس لیے کہ رسول پاک خود جانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عقیدہ یہی تھا کہ میرا نور الگ ہے، جبرائیل کا نور الگ ہے، اس سے آگے ہم جا سکتے ہیں، جناب جبرائیل نہیں جا سکتے۔ جناب جبرائیل امی جب وہیں رکتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل کیا تمہاری خواہش ہے، کوئی خواہش ہے؟ جبکہ یہ خواہشات سے پاک ہے، فرشتے خواہشات سے پاک ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم کچھ چاہتے ہو؟ میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں تو تمہارے لیے بھی کچھ مانگ لوں؟ جناب جبرائیل نے بھی بہترین مانگ رکھی اور آپ کا ہمارا مقام و مرتبہ بتا دیا۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ان سے عشق کرنے والے ہو، ان کے قرآن، ان کی لائی ہوئی کتاب پر عمل کرنے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے ہو، اللہ کو بے دیکھے مان لینے والے ہو، اور تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے، پھر بھی اگر تم گناہ کرتے ہو تو یہ شرمندگی کی بات ہے، نمازیں چھوڑتے ہو شرمندگی کی بات ہے، شراب پیتے ہو نہایت شرمندگی کی بات ہے، لیکن پھر بھی کیسا مقام و مرتبہ جناب جبرائیل بتا رہے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل تم کچھ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے حضور جا کر تمہاری بھی درخواست رکھ دوں؟ اللہ کے حضور جاؤں گا تو تمہاری بھی بات رکھ دوں گا۔ جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک خواہش ہے، ایک چاہت ہے کہ جب حشر کا میدان ہو، نفسی نفسی کا شور و غور ہو، اور ایسے عالم میں جب آپ کی امت پل صراط سے گزاری جا رہی ہو، میری خواہش یہ ہے کہ میرے پر کے اوپر سے گزارا جائے۔ جناب جبرائیل مرسلین ملائکہ میں جو سپیریئر ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے کہا آپ کی امت جب پل صراط سے گزر کرے تو پھر میرا پر ہو ان کا پیر ہو۔ میں آپ سے کہوں میرے یہاں آپ کی دعوت ہے اور آپ کے لیے قالین اور میٹی بچھاؤں خوبصورت، اور آپ کو میں نے بطور مہمان آپ کو بلایا، اور آپ مہمان نوازی کے لیے میں تیار ہوں، اور آپ مہمان بن کر آتے تو ہیں، لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں اچھا انتظام ہے، قالین بچھائی ہوئی ہے، تو کیا آپ اپنے چپل اور جوتوں میں کیچڑ لگا کر کے آئیں گے؟ کیچڑ لگا کے جائیں گے کہ دیکھیں کیسی مہمانی کرتے ہیں؟ کیا یہ ہماری عزت کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اگر ہم بہت زیادہ دباؤ میں رہیں گے تو اس وقت گالیاں نہ بکیں گے، اس وقت برا بھلا نہ کہیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد تو ضرور کہیں گے۔ ان کو میں نے بطور مہمان بلایا تھا، اور ان کی ضیافت اور ان کا انتظام کرنے کے لیے، ان کو عزت بخشنے کے لیے میں نے ان کو اپنے یہاں بلایا اور اتنا اہتمام و انصرام کیا، صاف شفاف قالینیں بچھائیں، لیکن اس کم وقت کا تو دیکھو مہمان بن کر آتا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ گندگی لگا کر کے آتا ہے۔ اے مسلمانوں، جبرائیل کی یہ خواہش ہے کہ پل صراط پر میں اپنا پر بچھا دوں اور آپ کی امت کے پاؤں میرے پر رہے، تو کیا یہ برداشت اور گوارا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاؤں میں حرام جیسی غلاظت لگی ہو، شراب جیسی غلاظت لگی ہو، جھوٹ جیسی غلاظت لگی ہو؟ جب کسی طرح کے گناہ کسی غلاظت لگا کر کے، جب دنیاوی کیچڑ لگا کر آپ دوستوں کے یہاں مہمانی کرانے نہیں جاتے، تو پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وزیر جناب جبرائیل کے پر شراب کی غلاظت کیسے لگا کر چل سکتے ہو؟ اور ایسے عالم میں جب مشکل بڑھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ الرحمن نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ آج گزر ہو رہا ہے امت رسول کا،
اور امت رسول کا گزر پل صراط سے ہو رہا ہے. ایک طرف جناب جبرائیل کی خواہش کو ذکر کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور جب یہ ذہن میں یہ بات آتی ہے ہم سے گناہگار اور کہاں پرے جبرائیل، یہ بہت بڑی نزاکت کی بات ہے اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. جناب جبرائیل پر بچھائیں اور ہم اپنے گناہوں سے لتڑے ہوئے پاؤں کو ان کے پر کیسے رکھ دیں؟ تو پھر عرض کرتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. یا رسول اللہ، اس طرح سے آپ کی تجلی ہم پر پڑ جائے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کہ آج پر تو بچھا ہے اور گناہگار امت کے پاؤں میں لگے ہوئے گناہوں کی غلاظت ہمیں گوارا نہیں کہ پر جبرائیل پر پڑ جائے. یا رسول اللہ، آج بھی معجزہ دکھاؤ کہ جب آپ کی امت پل سے گزرے اور پر جبرائیل ان کے پاؤں کے نیچے ہو تو جبرائیل کے پر کو بھی خبر نہ ہو اور آپ کی امت کا گزر بھی بخیریت ہو جائے. یہ ہے ایک ولی اور ایک عاشق کی فکر کا نام کہ کم سے کم آپ گناہوں سے بچو تاکہ پرے جبرائیل بھی خوش اور جناب جبرائیل بھی خوش ہو جائیں کہ میں نے یوں ہی انہیں اپنے کاندھوں پر اور اپنے پروں پر اٹھانے کی تمنا نہیں کی ہے. آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے حضور جا رہے ہیں، اللہ کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر اپنی معراج کو بیان فرمایا اور لفظوں کا یہ پھیر تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، میں نے اللہ کو دیکھا فی احسن صورہ، نہایت خوبصورت حسین و جمیل صورت میں دیکھا. یہ صورت کیسی ہے اللہ جانے اور دیکھنے والے رسول اللہ جانے. ہم صورت کو، کیونکہ صورت کا نام ہے حیت، نقش و نما، کسی چیز کو ملا جلا کر کے بنا دینے کا نام نقشہ اور صورت ہو جاتا ہے. اور اللہ جسم و جسمانیت، نقش و نقوش، جہت، مکان، زمین، نشیب، فراز، اونچ نیچ، دائیں بائیں، ہر چیز سے پاک ہے. اللہ پاک کی کیا صورت تھی اور رسول اللہ کی دیکھنے کی کیا صورت تھی، یہ دیکھنے والا جانے اور جلوہ دکھانے والا جانے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایسی صورت میں دیکھا. احسن صورہ، اور احسن لفظ ہے سب سے سپیریئر، یعنی بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل صورت میں دیکھا. بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا نہایت حسین و جمیل صورت میں. اس لیے کہ آج سے پہلے جناب موسیٰ کلیم اللہ گزرے ہیں اور جناب موسیٰ نے کہا تھا، یا اللہ ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ادھر حبیب کو بلایا جا رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اور ادھر اپنے کلیم سے کہا جا رہا ہے. جب اس نے کہا ربی ارینی انظر الیک تو کہا قال لن ترانی، یعنی ادھر فی احسن صورہ، سپیریئر لفظ کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور ادھر اس سے بھی زیادہ سپیریئر. جب نہیں کی بات آئی تو اللہ نے کہا قال، اللہ نے کہا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ادھر کہا جا رہا ہے کہ تو آ میرے قریب، قاب قوسین او ادنا، ادنو منی کا مزدہ جافزہ سنایا جا رہا ہے. اے حبیب اور قریب آ، اے حبیب اور قریب آ، اے حبیب اور قریب آ، اے حبیب اور قریب آ. کتنا قریب؟ کہا 2 کمان کے فاصلوں پر میں اور اللہ کا جلوہ. اور ادھر تو ایسا ہے کہ کہا قال لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. کہا یا رسول اللہ بڑا مشتاق ہوں میں یا اللہ بڑا مشتاق ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم کی تمنا کو، اپنے کلیم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دیکھا کہ مصر ہیں اور تجلی دیکھنا چاہتے ہیں، جلوے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ تو جاننے والا ہے، خوب علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے کلیم برداشت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. اس لیے جلوہ نہ دکھایا، اس لیے پردوں سے جلووں کا دیدار نہیں کرایا، بلکہ کہا اور ڈائریکٹ بھی نہیں کرایا پردہ ہٹا کے کہ دیکھ لو تجلی دیکھ لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ اگر زیارت کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کوہ طور کے پاس اور میں کوہ طور پر اپنی تجلی کا ظہور و نزول فرماؤں گا. اے موسیٰ جاؤ اور کوہ طور پر نظر رکھنا، میری تجلی وہاں نازل ہوگی اور تم میرا دیدار کر لو گے. موسیٰ علیہ السلام ہیں، خوش ہیں، مچلتے ہوئے کوہ طور پر جا رہے ہیں اور کوہ
دور کے قریب پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حسن کے جلووں کی تجلی کا ایک ایک حصہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اپنے حسن کے جلووں کی تجلی ڈالی کوہ طور پر۔ کوہ طور کیا چھوٹے سے ٹیلے کا نام ہے، مٹی کے ڈھیر کا نام ہے، ریت کے ٹیلے کا نام ہے؟ نہیں، کوہ طور ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، مضبوط پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حسن کے اپنے جلووں کی ایک تجلی ڈالی۔ کیا ہوا؟ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، حضرت موسیٰ اس تجلی کو دیکھتے ہیں اور غش کھا کر زمین پر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ادھر جوش لنترانی اور ادھر تقاضے وصال کے تھے، یہ رسول اللہ ہیں، ادھر تقاضے وصال کے ہیں، جا رہے ہیں ملنے، دیکھنے نہیں، ملنے جا رہے ہیں۔ ملنے میں دونوں آ جاتا ہے، اور دیکھنے میں صرف دیکھنے والا دور سے بھی دیکھ سکتا ہے، قریب سے بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن جب بات ملاقات کی ہو، جب بات ملنے کی ہو، تو پھر ملنے میں بہت زیادہ قربت ہو جاتی ہے، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو راز و نیاز کی بات بھی ہوتی ہے، اور راز و نیاز کی بات ہمارے کہنے کے مطابق نہیں ہوتی۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ مَا أَوْحَى، میں نے کیا بات کہی اور سننے والے نے کیا سنا، اللہ جانے، رسول اللہ جانے۔ راز و نیاز کی بات کرنے والے، ملاقات کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ادھر جناب موسیٰ ہیں، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلووں کی ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور ہی کے ساتھ جناب موسیٰ غش کھائے ہیں، اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما ہو گیا۔ اب سوچو، جب اللہ قرآن نازل کرنے کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے اگر میں قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو سوچو خالق قرآن اگر جلوہ دکھائے تو کیوں نہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، غش کھا کے زمین پر جلوہ فرما ہو گئے، لیکن ایک تجلی کا جو انہوں نے دیدار کیا تھا اس کی مستی ان کی نگاہوں میں باقی تھی، اس کی لذت ان کے ذہن و دل میں گھر کر چکی تھی، اور اسی مستی میں وہ گھومتے تھے۔ لیکن عالم جلال کا یہ عالم تھا کہ پہلے ہی سے وہ جلالی پیغمبر تھے، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تجلی کا دیدار کروایا، جناب موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گرے، غش کھا کے زمین پر جلوہ فرما ہوئے، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو پھر آپ کی بینائی اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کہ خود رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں جب تجلی موسیٰ نے دیکھی تھی تو اس تجلی کے دیکھنے کا فائدہ یہ ہوا تھا مسیرت 10 فراسخ، 30 میل دور سے جناب موسیٰ علیہ السلام کالے پہاڑ پر کالی چیوٹی کو ایسے دیکھتے تھے جیسے کوئی قریب سے روشنی ڈال کر کے دیکھ رہا ہو۔ 30 میل دور ایک تجلی الہی جناب موسیٰ کو یہ طاقت و توانائی دیتی ہے، یہ فراست اور یہ بصارت دیتی ہے کہ ایک تجلی کے دیدار سے 30 میل دور ہو، کالا پہاڑ ہو، اس پر مزید یہ کہ کالی چیونٹی ہو، اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلمہ، اللہ اکبر، وہ دیکھیں تو اس عالم میں کہ کالا پہاڑ ہو اور کالی چیونٹی ہو، 30 میل دور کی مسافت ہو، اور ساتھ کیا ہو، اندھیری رات ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، اور اس حال میں بھی جناب موسیٰ اگر نگاہ کریں تو 30 میل دور پہاڑ، کالے پہاڑ کے اوپر کالی چیونٹی کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اچھا، جب جناب موسیٰ کو ایک تجلی دیکھ کر اللہ نے انہیں یہ غیب عطا فرمایا کہ وہ 30 میل دور ہوں، کالا پہاڑ ہو، کالی چیونٹی ہو اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، پھر بھی وہ ملاحظہ کرتے ہوں، تو جنہوں نے 2 کمان کے فاصلے پر اللہ کا مکمل جلوہ دیکھا ہو تو پھر اس کے دیکھنے کا کیا کمال ہوگا، وہ کہاں سے کس طرح سے دیکھ رہا ہوگا۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، لیکن وہ جہاں بھی رہیں ہمیں ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے وہ اپنے حیات ظاہری میں اپنے بغل میں بیٹھنے والے کو دیکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کمان کے فاصلے پر جلوہ الہی دیکھا، اللہ کو احسن صورت میں دیکھا،
سوچو جب جناب موسیٰ کو ایک تجلی کا اتنا فائدہ ہے تو پھر یہ کہنے والے کہ انہیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہ ہو، انہیں یہ کہنے والے کہ ان کو اتنا معلوم ہے اتنا نہیں معلوم ہے، اتنا کہنے والے ہیں اتنا نہیں کہنے والے ہیں، اس سے پہلے اتنا جانتے تھے اس کے بعد اتنا جانتے تھے، کیا یہ جہالت بھری بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب جناب موسیٰ ایک تجلی دیکھ کر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ رہے ہوں اور صرف ایک تجلی کی وجہ سے، اور یہاں جلووں میں ایسا جلوہ کہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں آسمانوں کا سفر کر رہا تھا اور سدرۃ المنتہا پر جناب جبرائیل نے ساتھ چھوڑا، میں آگے بڑھا تو مجھے اضطرابی ہوئی، تنہائی میں آدمی گھبرانے لگتا ہے، اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کر رکھا تھا، اتنے میں ایک آواز آئی میرے دوست کی، میرے یار کی، جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ فرمانے لگے کہ میں حیران یہ ہوا کہ یہاں جہاں سارا زمانہ ساکت ہے، جامد ہے، رکا ہوا ہے، اور میں زمینوں پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہوں، آسمانوں کے پرے ہوں، یہاں ابو بکر کیسے آ گئے؟ اللہ سے جب پوچھا تو اللہ نے کہا کہ تمہاری دلجوئی کے لیے ایک فرشتہ جس کی آواز کو میں نے ابو بکر کے مقابل و مماثل بنا دیا تاکہ تمہاری دلجوئی ہوتی رہے، دل لگی ہوتی رہے اور تم مچلتے ہوئے میرے حضور آتے رہو، اس لیے میں نے ایک فرشتے کو جناب ابو بکر صدیق کی آواز میں مقرر فرمایا۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ میرے حبیب کو سب سے زیادہ قریب کون ہے اور سب سے زیادہ لبیب کون ہے، خود حبیب لبیب ہے، لیکن ان کا جو لبھانے والا ہے، وہ لبھانے والا، وہ مچلوانے والا، وہ خوشی دینے والا کوئی اور نہیں، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جب میں چلتا تھا تو 70 ہزار نور کے پردے جیسے ہی میرے بدن سے ٹکراتے تھے پھٹ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حقیقت کون جانتا ہے، لیکن خود رسول اللہ کی حقیقت جبرائیل بھی نہیں جانتے، تو پھر ابو بکر کیا جانیں گے؟ جب میکائیل نہیں جانتے تو پھر عمر فاروق کیا جانیں گے رضی اللہ عنہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کی بات ہے کہ میری حقیقت کون دیکھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقیقت بیان کی تو کیا آپ نے اپنی حقیقت کو دیکھی؟ قرآن انہیں بشر بھی کہتا ہے، قرآن انہیں نور بھی کہتا ہے، اور بشر کے حد کے باہر کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ صرف اور صرف نور ہی نور ہے، صرف نور ہی نور ہے۔ اور ایسے نورانی سفر کا اگر کوئی مسافر ہے تو نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ آگے چلتے چلے جاتے ہیں اور جا کر اللہ کے حضور جب پہنچتے ہیں، ہم تو پہنچیں گے السلام علیکم کہیں گے، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں گے۔ اللہ نے پوچھا اے حبیب کیا لائے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک فلسفیانہ نکتہ سنیے بڑے توجہ کے ساتھ، گویا کہ رسول اللہ نے کہا جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تیرے پاس نہیں ہے کہ کیا مطلب؟ اللہ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، لیکن اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ متواضع نہیں ہے۔ ہمارے اوپر حکم ہے کہ متواضع رہو، ہمارے اوپر حکم ہے کہ عجز و انکساری کا پیکر بن کے رہو۔ مٹی کے بنے ہو تو اکڑو نہیں، مٹی میں ملا دیے جاؤ گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اے اللہ ہم تیرے پاس میں تیرے پاس وہ لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانہ رحمت میں نہیں، کیا عاجزی لے کر آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تحیت پیش فرمائی، تحیت نظر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے ہیں جہاں کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کے پتے کا پتہ کیوں ہو کہ اس کے پتے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ لامکاں ہے، یہ مکان نہیں نہ وہ مکان، وہ بلکہ لامکاں ہے، وہاں جگہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جیسے ہی لفظ جگہ کا استعمال کیا جائے گا وہ جگہ متعین ہو جائے گی، لامکاں میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں گم ہے۔ میں آپ سے کہوں، جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ حج پر جانے والے ہیں
اور پہلے مدینۃ المنورہ جائیں گے، میں آپ سے کہہ دوں کہ جائیے گا تو میرا یوں سلام پیش کیجئے گا اور یوں کہیے گا، یوں کہیے گا، لیکن ہر جانے والا جانتا ہے جب وہ پہلی مرتبہ پہنچتا ہے تو اسے ساری بات محو ہو جاتی ہے، بھول جاتی ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا، بس وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے کہ میں اسی کعبے کو دیکھتا رہا جس کو آج قریب سے دیکھ رہا ہوں یقین نہیں ہے، اسی گنبد کو دیکھتا ہوں اور مچلتا ہوں جس کو آج اپنی ماتھے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، وہ اپنی بات بھی بھول جاتا ہے۔ جب آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک نہیں دوسری تیسری مرتبہ بھی جائیں تو گنبد خضرا دیکھ کر ساری باتیں بھول جاتے ہیں وقتی طور سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رسول اللہ گئے ہوں اور پھر تمام جلووں کو دیکھ رہے ہوں اور ان جلووں میں گم ہوں، محو ہوں، مچل رہے ہوں، تو پھر بتاؤ ہماری اور آپ کی بات یاد رہے گی؟ ہمیں تو نہیں یاد رہے گی، لیکن رسول اللہ کو یاد ہے، رسول اللہ کو اپنی امت کی فکر ہے۔ اور وہاں جیسے ہی السلام علیکہ ایھا النبی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو رسول اللہ نے خود کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میری امت کے بندوں پر، میری امت کے امتیوں پر، میری امت کے صالحین پر بھی تیری سلامتی ہو، تو سلامتی نازل فرما۔ جب راز و نیاز کی بات ہوئی، اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں اور ما زاغ البصر وما طغى کہہ کر، ایک چھوٹی سی لائٹ کی طرف آپ کو اگر 1 منٹ کے لیے دکھا دیا جائے کہ پلک جھپکائے بغیر دیکھنا ہے تو پلک جھپک جاتی ہے، یا کسی بھی چیز کو ہم کہیں کہ اتنی دیر دیکھنا ہے بغیر پلک جھپکائے پلک جھپک جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ایسا دیکھ رہے ہیں، ایسا دیکھ رہے ہیں، جلوہ سامنے ہے لیکن پلک تک جھپکتی نہیں ہے۔ یہ دیدار کا لطف ہے۔ اب جب دیدار کا لطف ہو گیا اور تحیت پیش کی، اللہ نے سلامتی پیش کی، رسول اللہ نے اپنی امت پر سلامتی پیش کی، فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آج اسی تحیات کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور جانے کے درمیان میں کیا دیکھا تھا اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک فرشتے کی جماعت ہے جو قیام میں کھڑی ہے، اس سے پہلے نماز کا تو کوئی کانسیپٹ تھا نہیں، اور ایک فرشتے کی جماعت ہے جو رکوع میں ہے، اور ایک فرشتے کی جماعت ہے جو سجدے میں ہے، اور ایک جماعت ہے فرشتوں کی جو قاعدہ میں بیٹھی ہوئی ہے، سلام پھیرنے والی قاعدہ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ 4 کیٹیگری بٹی ہوئی ہے، ایک کھڑے ہو کر اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، ایک بیٹھ کر اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، ایک حالت رکوع میں، ایک حالت سجدہ میں، اور جب واپس آتے ہیں سوچو فرشتہ جسے اللہ نے قیام میں کھڑا کر دیا، قیامت آ جائے گی قیام میں رہے گا، جسے اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو سجدے میں ڈال دیا قیامت تک وہ سجدے میں رہے گا، جس فرشتے کی جماعت کو اللہ نے رکوع میں ڈال دیا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی رکوع میں رہے گا۔ قربان جاؤ رسول اللہ پر، وہاں فرشتے کی بات ہے، صرف رکوع نصیب ہوا، صرف سجدہ نصیب ہوا، یا صرف قیام اور قعدہ نصیب ہوا؟ اور قربان جاؤ رسول اللہ پر، جب اللہ نے تحفہ صلاۃ دیا، تحفہ نماز دیا، تو ایک ہی چیز میں مجموعہ بنا کے بھیج دیا۔ فرشتہ صرف قیام کرتا ہے اور انسان ہے، مسلمان ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے اور قعدہ بھی کرتا ہے نہیں؟ کتنا بڑا انعام ہے، اللہ نے مجموعہ بنا کر کے تحفہ دے دیا۔ اور پھر وہ 50-45 آپ نے سنا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام، اور اس میں مقصد بھی سنا ہے کہ جو دیدار انہوں نے کوہ طور پر تسلی بخش نہ کیا تھا اور غش کھا گئے تھے، وہ دیدار آج رسول اللہ کی نگاہ نبوت میں دیکھ رہے تھے، اسی لیے بار بار بھیج رہے تھے۔ اور بہت سارے فلسفیانہ انداز میں بہت سارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ جنتوں کی سیر کرائی گئی، جنتوں کی سیر میں یہ پتہ چلا کہ صدقہ 10 گنا بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے، اور قرض کی معافی 18 گنا بڑھا کر کے اسے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام اور مؤذنین کا مقام، اللہ تبارک و تعالی جنتوں میں موتیوں سے سجے ہوئے قبے جس پر ہوں گے، ایسے محل عطا فرمائے گا جس میں امام ہوں گے اور مؤذن ہوں گے۔
اور اسی طرح سے وہ محل جس پر ریشم کے کپڑے ڈلے ہوں گے، اس ریشم کے پردوں سے ڈھکا ہوا وہ محل امیر المؤمنین حضرت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہوگا۔ اور جنت میں جا کر رسول اللہ نے جنت کے مشاہدے میں ایک بات کیا اور سنی کہ قدموں کی آہٹ ہے، پتہ چلا یہ قدموں کی آہٹ حضرت بلال حبشی کی ہے۔ بلال حبشی ابھی زمین پر ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ اور اسی طرح جب دوزخ کا مشاہدہ کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، گہرا غم پہنچا۔ جبرائیل امی کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، کہا یہ کون ہے، یہ کون سی قوم ہے؟ ان کے جبڑے کاٹے جاتے ہیں اور جبڑے کاٹ کر جو خون آلود گوشت کا لتھڑا نکلتا ہے انہی کے حلق میں گھسیڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے یہ عذاب جب تک کہ قائم رہے گا ان کے لیے یہی کیا جائے گا۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے رہتے ہیں، ہر کسی کی غیبت، کسی کی بھی کوئی تخصیص باقی نہیں ہے۔ کیسا دوست، کیسا رشتہ دار، کیسا امام، کیسا مؤذن، کیسے لوگ، کیسے تعلقاتی لوگ کھل کر کے غیبت کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک جماعت وہ ہے جو کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے، وہ خطبہ کی جماعت ہے جو خطبہ دیتی رہتی ہے، تقریر کرتی رہتی ہے اور خود عمل نہیں کرتی۔ اس کا حال یہ ہوگا کہ ان کی زبانیں آگ کی کینچی سے بار بار کاٹی جائے گی۔ اور ان میں عورتوں کو وہ عذاب ہوا جن کی عورتیں اگر پردہ نہیں کرتی، اوڑھنی نہیں اوڑھتی، حجاب نہیں کرتی، ان کو چاہیے کہ اس کو سنیں۔ اور اگر آپ کو یہاں کی آگ برداشت نہیں ہے تو وہاں کیسے کر پائیں گے؟ تو اس لیے اس چارے کے لیے بھی کوئی چارہ گر ہے نا۔ یہ چارہ گر اس حدیث کا ٹکڑا ہے کہ وہ عورتیں جو ننگے آنچل رہتی ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کے پستانوں سے باندھ کر کے جہنم میں لٹکایا جائے گا، ان کے بالوں سے باندھ کر کے جہنم میں لٹکایا جائے گا، اور اس طرح سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں بڑا شوق سے اور سود بیاج کا کاروبار کرتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ پیٹ دکھایا گیا دوزخ میں کہ پیٹ تو ہے اور اس میں سانپ بھرا ہوا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے، نظر آ رہا ہے۔ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل کو پوچھ رہے ہیں، اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ معلوم نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ تاکہ امت کو یہ تعلیم اسی بہانے سے پہنچ جائے۔ جبرائیل امی بتاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سود اور بیاج، سود کھاتے تھے، سود خور تھے، ان کے پیٹوں میں اس طرح سے سانپوں کو رکھ دیا گیا ہے اور جہنم میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اس طرح کسی زندگی جو لوگ گزارتے ہیں ان کو چاہیے کہ معراج النبی سے یہ سبق سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا اور پھر وہ جب پلٹ کر واپس آنے والی بات ہوئی کہ اے محبوب اب جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع کر دیا۔ اب میں نہیں جانے والا، اب میں نہیں جانے والا۔ عرش پر عرش سے آگے لامکاں میں بلائے گئے اور جلوہ الہی سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ اب جب آنے کی واپسی کی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عرض فرماتے ہیں یا اللہ میں جانا نہیں چاہتا۔ کیا وجہ ہے؟ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو چیز بہت انمول ہو، کسی اور کو نصیب نہ ہو اور وہ نصیب ہو جائے تو کیا وہ اس چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہمیں اگر کوئی مدینہ میں رہنے کے لیے 2 گز زمین دے دے، جھوپڑی دے دے، تمہیں اب یہی زندگی گزر بسر کرنا ہے، تو پیسہ دے کر بھی اگر ہمارے ملک سے کوئی لوگ بلائیں گے تو کیا آپ جائیں گے واپس؟ جب مدینہ، جب مکہ چھوٹی سی جھوپڑی میں لے اور پھر آپ واپس آنے کو تیار نہ ہو تو جہاں اللہ کے جلووں کا دیدار ہو رہا ہو رسول اللہ وہاں سے کیسے آئے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرض کی کہ اب تو اس لذت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے محبوب میری وحدانیت کا اقرار کرانے کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، لوگوں کو حق بات بتانے کے لیے، حق کی راہ پر چلانے کے لیے تجھے ہی تو انتخاب کیا گیا ہے۔ اے محبوب جاؤ، اگر تم اس لذت کو پھر سے پانا چاہتے ہو تو جب تم مصلی نماز پر کھڑے ہوگے
تب یہی جلوہ جو عرش کے آگے لامکہ میں دکھائے گئے ہیں نماز کی حالت میں دکھا دیے جائیں گے۔ نماز کی حالت میں تبھی جب جنگوں سے تھک جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سفر میں تھک جاتے تھے تو جناب بلال حبشی سے کہتے تھے اے بلال ذرا اذان پڑھو، آج اپنی تھکاوٹ دور کرنے کا من چل رہا ہے، تھکاوٹ دور کرنے کا ارادہ ہے۔ بلال حبشی پوچھنے لگے تھکاوٹ دور کرنے کا ارادہ ہے یا رسول اللہ؟ ہم تو تھک کر کے آئے ہیں اور نماز پڑھیں گے نا، آپ بتائیے، نماز پڑھیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، 17 رکعت ہے عشاء میں، 12 رکعت ہے ظہر میں، تو تھکاوٹ دور؟ تو اس کا عقدہ یہ کھلا کہ اللہ نے معراج میں یہی کہا تھا نہیں جانا چاہتے ہو جاؤ، اگر یہی لطف ہے اور یہی لذت چاہتے ہو کہ آج پردوں کو چیر کر کے تمہیں اندر بلایا گیا اور لامکہ میں بلا کر کے جلووں کا دیدار کرایا گیا، تم یہی لذت چاہتے ہو، جب یہ چاہنا تو مصلی بچھانا اور میرے حضور سجدہ کرنا، یہی دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ چور آدمی ہو، تھکاوٹ میں ہو، لیکن جب کوئی اپنا مل جاتا ہے، اپنے کا دیدار ہو جاتا ہے، لوگ تھکاوٹ بھول جاتے ہیں، تو سوچو جب اپنوں کا حال یہ ہے، مٹی سے بنائے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دل کی قرار کے لیے وجہ بن جاتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھکاوٹ ہوتی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے، اللہ اپنے جلووں سے بہرور فرما دیتا۔ یہ ہے سلسلہ معراج، سفر معراج، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمائے اس پر عمل کرنا، اور 50 وقت کی نماز 5 وقت کی ہوئی، لیکن اللہ کے خزانے رحمت کی وسعت تو دیکھو، اللہ نے کہا 50 کو 5 تو کر دیا گیا، لیکن جب امت تمہاری پڑھے گی تو 50 کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اے لوگوں، 50 کا اجر و ثواب پانے کے لیے مسجدوں کو بھرو، نمازوں کی پابندی کرو، شراب کی غلاظت سے بچو، جوؤں کے اڈوں پر جانے سے بچو، سود کھانے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، غیبت سے بچو، کہ یہی سفر معراج کا مین قصد ہے، اور یہی سفر معراج کا عقدہ ہے کہ سفر معراج میں، شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا عطا فرمایا، اور سفر معراج میں کیا مشاہدات سے گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، وہ یہاں سے گئے اور وہاں سے آئے، کوئی تو کوہ دور تک پہنچا اور کوئی ان سے دور تک پہنچا، اور میرا جو آخری میں جو آنے والا ہے وہ خدا کے حضور تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔